السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک اور نئے لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں میں حاضر ہوں۔ اس میں ہم کچھ الگ ڈسکس کریں گے۔ ہم یونیورسٹی سے نکل کر جو ہے پریکٹیکل لائف میں آئیں گے، جہاں پہ آپ لوگوں کو مختلف انٹرویو میں کیے جانے والے کوشچنس، اور یہاں پہ آپ لوگوں کو یعنی آپ کو روزانہ کے بنیاد پر ایسی چیزوں سے، ایسے ٹرمز سے آپ لوگوں کو سامنا ہوگا جو کہ آپ لوگوں کو پریشان بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صحیح معنی آتے ہوں ایسی چیزوں کو، اگر آپ صحیح طور پر ان کو سمجھتے ہوں، تو پھر آپ لوگوں کو کسی انٹرویو میں بھی آپ لوگوں کو بے عزتی نہیں ہوگی، اور کسی امتحان میں بھی آپ کو مشکل نہیں ہوگا، دقت نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، میں نے آج کے بعد یہ سلسلہ شروع کی ہے کہ پریکٹیکل لائف میں جو ہے، جب بندہ یونیورسٹی سے نکلتا ہے اور اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے لائر، تو اس کو یعنی کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ہم نے تھیوری پڑھا ہوتا ہے یونیورسٹی میں، لیکن پریکٹیکل لائف جو ہے وہ کافی یکسر نہیں، کافی یعنی کسی حد تک وہ مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ میں یونیورسٹی کے اندر جو لیکچرز ہوتے ہیں اس سے باہر نکل کر جو پریکٹیکل لائف ہے اس پر بھی جو یعنی لا سے ریلیٹڈ مشہور چیزیں ہیں جو ہر ایک اسٹوڈنٹ کو سمجھنا چاہیے، اور وہ ایسے سمجھنا چاہیے جس سے اس کی کنسیپٹ کلیئر ہو۔ دیکھو، میں آپ لوگوں کو کنسیپٹ دیتا ہوں، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، اور میں یہ بھی حق آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کو جب محسوس ہو کہ میں جو چیز بول رہا ہوں وہ غلط ہو، آپ مجھے مینشن کریں۔ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ مینشن کریں گے۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ لا سے ریلیٹڈ جو ہے لیکچر میں یہاں پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے جب آپ یونیورسٹی میں بھی، اسکول لائف میں بھی، لا کالج میں بھی اور لا اسکول میں بھی یہ باتیں سنتے ہوں گے کہ بھئی کرائم ہو گیا، FIR لانچ ہو گئی، یعنی اور سوٹ فائل ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہو گئی، اور سیشن کورٹ، میجسٹریٹ، کرائم، FIR اور اوفینس۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم کائنڈس آف اوفینس، یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے معنوں پر صحیح طور پر کیس، یہ چیزیں جو ہیں ان کی صحیح معنی ہم نہیں سمجھتے۔ اس لیے میں نے ان چیزوں کو یعنی اس ضرورت کو محسوس کیا۔ اگر آپ کسی لا کے اسٹوڈنٹ کو، اگر آپ وہ 7، 8، 9، 10ویں سیمسٹر میں بھی ہو، اگر یہ کوشچن آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ شاکڈ ہو جائیں گے اور وہ ڈریں گے کہ بھئی یار اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں نے خود محسوس کیا ہے، اور میں اس کو محسوس کرتا ہوں، میرے دوست ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے میں نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے یہ سمجھا کہ ایک سیشن دن میں ہو جائے، یعنی ایسی چیزوں کو لے کر جس سے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو۔ تو چلیے جی، سب سے پہلے کرائم ہے۔ کرائم کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی ایکٹ یا اومیشن، ایکٹ مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایکٹ ہے، فار ایگزامپل میرا یہ ایکٹ ہے، لکھنا یا دستخط کرنا، یہ ایکٹ ہے۔ اگر میں کہیں پہ فورج دستخط کرتا ہوں، کسی کا دستخط کرتا ہوں، فورج، یہ ایکٹ ہو گیا۔ ابھی بات یہ ہے کہ اگر میں کوئی ایسی کام جو قانون نے یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یہ کام کو روکیں، لیکن میں اسے نہیں روکتا، تو وہ اومیشن ہو گیا۔ فار ایگزامپل پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کر کے یعنی لوگوں کو تھانے کے اندر داخل ہونے دے، یا ہائی کورٹ کے اندر داخل ہونے دے، یا کسی سیشن کورٹ کے اندر داخل ہونے۔ لیکن اگر وہ اومیشن کرتا ہے لیکن وہ چیک نہیں کرتا،
تو یہ اومیشن ہے. تو یہ ایکٹ اور اومیشن ہر ایک لفظ کو میں یہاں پہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں. کرائم جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک کرائم جو کہ وہ ایکٹ بھی ہو سکتا ہے اومیشن بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ انکنسسٹنٹ وتھ پاکستانی لا ہو تو وہ کرائم ہے. اور کرائم اور اوفینس دونوں ایک ہی چیزیں. ان میں براڈر ٹرم جو ہے کرائم یوز ہوتا ہے, اوفینس ایز یوزول یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اوفینس کے کائنڈس کتنے ہیں. پاکستان پینل کوڈ کے اندر بے تحاشا کرائمز کی یعنی قسمیں ہیں. ڈیفیمیشن سے لے کر اگر آپ آئے پاکستان پینل کوڈ کے یعنی ایک معمولی چیز انلافل اسمبلی ہو, وہ وہاں پہ یعنی مرڈر ہو, وہ ریپ ہو, وہ فورجری ہو, وہ اس کے ساتھ فالس ایویڈنس ہو, انلافل اسمبلی ہو, یہ مختلف اوفینس کے کائنڈس ہیں, کرائمس کے کائنڈس ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ یہ آپ لوگ سنتے ہوں گے کیس کسے کہتے ہیں. اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی کیس کسے کہتے ہیں تو عام اگر کسی کو پتہ نہ ہو لیکن آپ میرے جیسے اسٹوڈنٹس ہو, اگر اس نے اسٹڈی نہیں کی ہو تو ظاہر ہے وہ عجیب و غریب قسم کے جواب دے گا. لیکن جب کوئی سنے گا اس چیز کو سیکھے گا تو پھر اس کو ایسی جواب دینا جو کہ سامنے والے بندے کو متاثر کرے. ایسا جواب دے سامنے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا, ایسے جواب دے جو کہ سامنے والا متاثر ہو. تو یہاں پہ کیس سے مراد یہ ہے ایسا یعنی استدعا, ایسی درخواست, ایسی موقف جو آپ ریٹن فارم میں یا زبان اورل یا ریٹن فارم آپ کسی عدالت کے سامنے, کسی جج کے سامنے آپ کیا کرتے ہیں, اپنی موقف پیش کرتے ہیں. یعنی ریٹن فارم میں یا زبانی طور تو وہ کیس ہے. یعنی ایسی جج کے سامنے جو اختیار مجاز ہو, اس کے پاس اختیار ہو یعنی اس سچویشن سے ڈیل کرنے کا. فار ایگزامپل اگر آپ کریمنل سوٹ کو لے کے اگر آپ سول کورٹ میں جائیں گے تو پھر وہاں تو اختیار نہیں ہے, اور اگر آپ سول کو اگر آپ کریمنل کے پاس لے جائیں گے تو وہاں بھی اختیار نہیں ہے. تو یہ باتیں ہیں, بنیادی چیزیں ہیں. تو ان کو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھا دوں, خود بھی سمجھ سکوں. اس کے علاوہ جو ہے کائنڈس آف سوٹس, پاکستان میں کتنے قسم کے مقدمات ہوتے ہیں, یعنی مقدمات کے کتنے قسمیں ہیں. دیکھیں جی, ایک سول سوٹس ہوتا ہے, ایک جو ہے یعنی کریمنل سوٹ, سول پروسیڈنگ, کریمنل پروسیڈنگ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیشہ ہوتی ہے جسے عام طور پر اگنور کیا جاتا ہے, لیکن وہ اومیشن ہے, اگنور کرنا. اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, وہ کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن ہے. دیکھیں, ایک سول, کریمنل اور کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن. سول میٹر جس میں ڈسکس ہوتی ہے سول کورٹ میں جاتی ہے, وہ فیملی کورٹ میں جاتی ہے. یعنی منی کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی لون کا مسئلہ ہے, کوئی مورگیج کا مسئلہ ہے, کوئی سیل کا مسئلہ ہے, کوئی بریچ آف کانٹریکٹ کا مسئلہ ہے, کوئی پراپرٹی کی ڈسپیوٹ کا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے سیول کورٹ میں چلی جاتی ہیں, پہلے وہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے. اور سیول سوٹ فائل کرنے کے لیے آپ پہلے کسی کو لیگل نوٹس بھیجتے ہیں یا سمن آپ ایشو کرتے ہیں عدالت کے ذریعے. تو یہ جو ہے بنیادی چیزیں ہیں. اور اسی کے علاوہ جب کریمنل پروسیڈنگ ہو, کریمنل اگر کوئی ڈکیتی آپ کے ساتھ ہو جائے, ریپ ہو جائے, انلافل اسمبلی, وہاں پہ پارٹی اسٹیٹ ہوتی ہے. سیول سوٹ میں جو پارٹی جو ہوتی ہے وہاں پہ دونوں جو ہے دو پارٹیاں ہوتے ہیں, یعنی دونوں یعنی سٹیزنز ہوتے ہیں, یا ایک سٹیزنز ہوتا ہے, ایک کمپنی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک اسٹیٹ ہوتا ہے جسے پروسیکیوٹر کہتے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے, ایک
ہے نا. ایک ایکیوزڈ ایک ڈیفینڈر. یہاں پہ ایک ملزم ہوتا ہے ایک مجرم ہوتا ہے. یہاں پہ ایک مدعی ہوتا ہے ایک مدعلے ہوتا ہے. سیول میں ایک مدعی ایک مدعلے, اور یہاں پہ کریمنل میں یہاں پہ ایک پروسیکیوٹر ایک جو ہے ملزم. تو یہ سب چیزیں ہیں جو غور کرنے کے لیے ہیں, بہرحال غور کرنا چاہیے. اور یہاں پہ کریمنل پروسیڈنگ کے لیے آپ سب سے پہلے سی آر پی سی کی 154 کے نیچے آپ کیا کرتے ہیں, ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں, تھانے پہ چلے جاتے ہیں, اپنی ریلیونٹ تھانے میں جس ایریا کے تھانہ ہے اس میں چلے جاتے ہیں, اور وہ جو جرم ہوتا ہے اس کی حالات بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہوا کہ بھئی میرے گھر میں کوئی نہیں تھا, کوئی بندہ آ گیا تھا, رات کی 10 بجے تھی اور پڑوسی یہ کہہ رہے تھے, اور کسی نے یعنی تالا توڑا, یہ اور گھر میں چیزیں, وہ ساری چیزیں جب میں گھر میں داخل ہو گیا تھا تو ساری چیزیں بکھری ہوئی تھی, ادھر دیکھا ادھر تو بعد میں دیکھا کہ بھئی میرے لیپ ٹاپ اور یہ قیمتی سامان غائب تھے. تو یہ حالات جب آپ عدالت وہ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں, تھانے کے سامنے, تو وہ ایف آئی آر لانچ کرتی ہے. وہ آ کے دیکھتی ہے جرم کے حالات واقعات کو دیکھ وہ ایف آئی آر لانچ کرتی ہے, جسے کہ اس کو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ نہیں کہنا چاہیے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے, جہاں پہ پہلا جو ہے اطلاعی رپورٹ جسے کہتے ہیں, جرم کا جو پہلا اطلاع جو تھانے کو ملتا ہے وہی اطلاع ہوتا ہے. اس میں بعد میں چینجز بھی آ سکتی ہیں, لیکن پلینٹ میں ایسا نہیں ہوتا. آپ جو چیز آپ دعویٰ کرتے ہیں وہ آپ نے اسی ٹائم پر پہلے ہی آپ نے اپلیکیشن میں ظاہر کرنا ہے, یہ چیزیں میرے ان پر یہ چیز اس چیز کا دعویٰ ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن, دیکھیں جس طرح میں آپ کو بتایا, سیول سوٹ جو ہے سیول کورٹ سے شروع, کریمنل پروسیڈنگ جو ہے وہ مجسٹریٹ سے مجسٹریٹ کے سامنے, ایف آئی آر مجسٹریٹ کے سامنے جاتی ہے, مجسٹریٹ کے بعد جو ہے وہ سیشن میں آ جاتی ہے, سیشن کورٹ میں آ جاتی ہے, سیشن کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ میں آ جاتی ہے. اگر وہ ہائی کورٹ جو ہے اپیلنٹ کورٹ ہے, اس کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کہتے ہیں. ہائی کورٹ میں جو بھی مقدمہ چلا جائے گا اس کو کہتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے, اور یہ سیکشن 199 کے تحت جو ہے وہاں پہ ریٹ پٹیشن فائل کی جاتی ہے. کسی بھی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جو ریٹ پٹیشن فائل ہوتی ہے وہ جسے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کہتے ہیں, 184(3) کے نیچے اگر کسی کا فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہوا ہے, جس طرح ہم ریسنٹلی دیکھے, ہم نے مشال خان کے قتل پر, اور دوسرے ابھی جو ہمارے نواز شریف صاحب پچھلے نااہل ہو گئے ہیں, وہ بھی اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے نتیجے میں اس کے زد میں آ گئے ہیں فنڈامنٹل رائٹ میں. پھر وہاں سے کیس شروع ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے جو کچھ ہوا آپ لوگوں نے دیکھا. بہرحال جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے, ایک جو ہے سیول, ایک کریمنل, اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل پٹیشن. کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں ہائی کورٹ میں جو ریٹ آتی ہے, جو ریٹ آف ہیبیس کارپس ہو, کو وارنٹو ہو, یا جتنے بھی 5 ریٹس ہیں جس پر ہم آئیں گے, ہم ڈسکس کریں گے, ٹائم ہے, لیکچر کے لیے ٹائم ہے. لیکن ابھی یہ سمجھ لیں کہ ہائی کورٹ میں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے یہ اپیلنٹ کورٹ ہیں, اور یہاں پہ صرف کانسٹیٹیوشنل پٹیشن آتی ہے. ہائی کورٹ میں 199 کے تحت آرٹیکل, پاکستان کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 199, اور سپریم کورٹ میں 184(3) کے نیچے جو ہے کسی بھی جج وہ 100 نوٹو بھی دے سکتی ہے, یا وہاں پہ آپ کوئی بھی ایسی بنیادی حق جو کہ رائٹ ٹو لائف ہو گیا, رائٹ ٹو ورشپ ہو گئی, اور جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں
یعنی ان کے بنیاد پر آپ ریٹ پیٹیشن جو ہے یا کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. پسند ہے ضرور لائک کریں، اگر نہیں آئے ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے ہم لیکچر آپ لوگوں کو ایسے سیشن کریں تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بھی ڈال دیں اپنی موقف کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں پر ڈسکس کریں گے تو یہ انتہائی امپورٹنٹ چیزیں یہ پریکٹیکل لائف میں ہمیں بہت مددگار ہوں گے. تو چلیں جی، مجھے دیجیے بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ، بائے بائے.